جی، میرا نام عثمان فاروق ہے اور میں ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ ہوں۔ فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ 1855 ہے۔ اس میں جو ہے دراصل وہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی فیملی کا جو ممبر ہوتا ہے اس کے جو ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہے وہ جو کہ کسی ایسے حادثے کی صورت میں کہ کسی گاڑی والے نے اس کو ہٹ کیا، یا پھر جو ہے کوئی لفٹ جو ہے خراب تھی کسی کمپنی کی کسی جگہ کی جس کی وجہ سے وہ حادثہ پیش آیا اور بندہ جو ہے اس سے مر گیا، یا اسی طریقے سے کسی ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے کسی کا جو ہے انتقال ہو گیا اور جو ہے وہ حادثے کی صورت میں جو ہے وہ مر گیا، جو بھی اس کے جو ہے معاملات ہوئے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کمپنی میں بوائلر پھٹا اور کمپنی کی نیگلیجنس اس کے اندر نظر آئی اور کوئی بندہ مر گیا، اور کوئی بھی جگہ جہاں پر نیگلیجنس یا غفلت کا جو ہے عنصر ہوگا وہاں پر یہ فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ جو ہے وہاں پر اپلیکیبل ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر دراصل جو ہے وہ لاسز مانگے جاتے ہیں، سول میٹر ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی کرمنل نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو ہے کوئی قتل کی پروسیڈنگ چلائی جائے۔ وہ کرمنل بھی آپ کو اگر کرنا ہے تو وہ 320 322 جو بھی ایف آئی آر ہے وہ کٹوائی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو معاملہ اس کا ہے یہ صرف ان لاسز سے تعلق رکھتا ہے کہ جو فائنینشیل یا مالی بنیادوں کے اوپر ہے، جس کو جو ہے ہم لا آف ٹارٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خود کفیل ایک گھر کا جو وہ ہو گیا، بالکل خود کفیل کے علاوہ دو اس کے اندر پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ خود کفیل اس وقت ہے، کتنا وہ ارن کر رہا ہے اور کتنا جو ہے وہ بینیفیشری ہے اس وقت، اور دوسرے جو اہم پہلو ہے وہ مستقبل میں جو ہے کتنا بینیفیشری ہوگا۔ تو اس کا جو فیوچر کا جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا ایک پورا ایک کوانٹم بنتا ہے اس کے کہ بھئی یہ اتنا ماہانہ اس کی جو ہے انکم ہوتی اور سالانہ انکم اتنی بنتی، تو یہ انکم جو ہے 70 سال کی ایج تک جو ہے پورا اس کا کوانٹم بنایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کو یہ ملتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑے میں افسوس کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں، اور دوسری بات جو میں نے آپ کو کہی کہ اس میں تمام لوگوں کو جو بھی اس کیس کے حوالے سے جاتے ہیں الحمدللہ اس میں جو سکسیس ریشیو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی نیگلیجنس اگر آپ نے پروف کر دی، خصوصاً جو ہے کیلیکٹک کے حوالے سے یا جو کیسی پہلے تھی تو بہت ساری سائٹیشن موجود ہے، کرنٹ سے کوئی مر گیا، تو جو بھی آپ اس طرح کا کیس کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے جو سوسائٹی یا معاشرہ ہے اس میں جو سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات مجھے اس طرح کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اویئرنیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پر وہ یہ سارے جو معاملات ہیں بہت آسانی، بالکل صحیح بات ہے، صحیح ونڈو کا پتہ نہیں کہ ہم نے پرابلم کہاں جا کر شیئر کرنا ہے۔ اچھا، اس میں 3-4 پہلو اور بھی ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ کورٹ جاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں کہ بھئی کورٹ میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دشمنیاں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا اور کوئی معاملہ اس طرح کا نہ ہو جائے، اس لیے لوگ جو ہے اس پر ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ کورٹ نہیں جاتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہے کوئی کرمنل ایلیمنٹس نہیں ہے نا، تو جو بھی ہوگا، جو نیگلیجنس ہوگی، جیسے کوئی ابھی کچھ دنوں پہلے نالے میں ڈوب کے جو ہے بیوی اور بیٹا چلے گئے تو اس پہ بھی ہم نے جو ہے کمپنسیشن کا سوٹ فائل کیا۔ اسی طریقے سے اور جو بلکہ آپ کو میں بتاتا چلوں جو شہلا رضا ہیں ان کے بچے آج بھی جو ہے پینڈنگ ہے، جو نالے میں ڈوب گئے تھے جو ہے ان کے دونوں بچے۔ تو آپ کہیں پہ بھی جو غفلت کا معاملہ ہوگا تو اس کے خلاف آپ کمپنسیشن یا ریکوری یا ڈیمیجز جو اس کے اوپر جو ہے مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو یعنی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خود ہمارے جو سینئر تھے اور اس کے حوالے سے ان کے جو ہے تقریباً 200 زیادہ انہی کی صرف سائٹیشن ہے جو ان کے حق میں جو ہے گرانٹ ہوئی۔ دیکھیں کیسز تو ظاہر ہے یہ بھی ایک اپنے نوعیت کے کیسز ہیں کہ گٹر میں ڈوب کے اس کی جو کیمیکلز وغیرہ یا اس کی بنیاد پہ، اسی طریقے سے جو ہے ابھی سیوری لائن پھٹنے سے جو ہے ایک ہلاکت ہوئی تھی، وہ بھی میرا مطلب کیس پینڈنگ ہے۔ اور اسی طرح جو ایک بات تو یہ، دوسری بات جو یہ بھی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ لوگوں کا کسی حادثے میں انتقال ہو جانا، دوسرا یہ ہے کہ زخمی ہو جانا، جس طرح کہ الیکٹرک کی غفلت کی وجہ سے کسی کا بازو ضائع ہو گیا تو آپ اس کے اندر بھی ڈیمیجز میں جا سکتے ہیں، چونکہ ایک بچے کا بازو ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مستقبل کا جو بھی پلان ہے، یا یوں کہنا چاہیے اس کا جو بھی خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہاتھ اگر اس کا ضائع ہو گیا ہے اور وہ اگر آگے چل کے فوج میں جانا چاہتا ہے، کسی ایسی پوسٹ پہ ایئر فورس میں جانا چاہتا ہے، تو لیکن یہ خواہش جو ہے اس لیے تشنا ہو گئی کہ اس کا ہاتھ
کسی کی غفلت کی وجہ سے ضائع ہو گیا. اس لیے جو ہے اس کے اوپر بھی ڈیمیجز فائل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کا مستقبل کا جو بھی معاملہ تھا وہ سب جو ہے اب نہیں ہو سکا. تو لہٰذا اسی طرح پولیس کسٹڈی میں ابھی جو ہے ایک تازہ واقعہ ہوا ہے کہ پولیس کی نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہے ایک قیدی کا انتقال ہو گیا, وہ جو ہے مر گیا ان کے دوران مطلب تشدد یا کسی بھی حوالے سے. جی, تو اس پر جو ہے ابھی جو ہے کورٹ آرڈر ہوا ہے, اور اس میں جو ہے اس نیگلیجنس کی بنیاد پر اس کے خلاف جو ہے 1.25 کروڑ تک کا جو ہے ہرجانہ ان کے خلاف جو ہے گرانٹ کیا گیا ہے. بالکل ملتا ہے, اور چونکہ یہ کورٹ آرڈر ہے, کورٹ اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کرواتی ہے, اکاؤنٹ اٹیچ کروا لیتی ہے, اور اس کے پیسے جو ہے وہ کورٹ میں آ جاتے ہیں, اور یہ 100% ملنا ہوتا ہے. ہاں, ایون یہ کہ کسی, اگر آپ یہ بات کریں کہ کسی ایسے شخص جس کے پاس پیسے ہی نہ ہو, ایک بالکل ہی مفلوق و حال بندہ ہو, اس کے خلاف اگر گرانٹ ہو بھی جائے گا تو وہ پیسے کہاں سے دے گا؟ تو اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ پھر ہوتی ہے ایگزیکیوشن کے اندر, کہ وہ جیل چلا جائے, کسی اور بنیاد پہ مطلب اس کے خلاف کارروائی کی جائے. لہذا جو بھی کیا کہتے ہیں ادارہ ہے اس کو وہ پیسے پے کرنا لازمی ہوتے ہیں اگر کورٹ آرڈر ہو جائے. الا ہے کہ وہ اپیل میں گئے, اپیل بھی جو ان کے فیور میں ہو گئی تو ایک الگ بحث ہے. ادروائز اگر اپیل بھی ڈسمس ہو گئی تو ان کو پیسہ ملنا ہی ملنا ہے, اور لازمی ملتا ہے. کہ جو مائنر بچوں کو گاڑی چلانے کے لیے دے رہے ہیں, تو اس میں آنر جو ہے وہ اگر اس کے والد ہیں یا جو بھی ہے وہ نیگلیجنس اس کا پے کریں گے. اور اتنے چھوٹے بچوں کو گاڑی دینا ویسے بھی کرمنل آفینس ہے, کہ آپ اتنے چھوٹے بچوں کو جب گاڑی دیتے ہیں تو وہ مطلب اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات کرتا ہے بچہ کہ جو گاڑی چلاتے وہ احتیاطیں نہیں برتتا, کیونکہ اس کی ایج فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ والدین کی پوری رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو ان کے والد جو ہے وہ رسپانسیبل ہوں گے اس کے, کہ اس کا نیگلیجنس جو ہے جو بھی مطلب اس کا کمپنسیشن ہوگا وہ جو ہے اس کے بھرنے کے لیے جو ہے ان کے خلاف آرڈر ہوگا. بہت سارے کیس پینڈنگ ہے, بہت سے چل رہے ہیں, اور یعنی اس طرح کے مختلف نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں. اور اس پہ بہرحال میں ظاہر ہے کہ اپنے حوالے سے زیادہ بات کر بھی نہیں سکتے آپ. تو اوورال جو ہے جو کیسز جس پہ مطلب گرانٹ ہوئے ہوئے ہیں, اس پر باقاعدہ جو ہے کورٹ کی رولنگ موجود ہیں, جس میں لفٹ کے حوالے سے بھی ہیں, گٹر میں جو ہے ڈوب کے مرنے والوں کے حوالے سے بھی ہیں, ڈاکٹرز کی نیگلیجنس کے حوالے سے بھی ہیں, اور آپ کے بوائلر پھٹنے کی بنیاد پہ, اور ایون یہ کہ ایئر فورس یہ جو آپ کا ایروپلین ہے اس کے خلاف بھی ہے کہ جب اس کو جو ہے مینٹین نہیں کیا گیا اور ایک بندہ بیمار ہوا اور دوران جو ہے سفر اس کا انتقال ہو گیا, اس کو ٹریٹمنٹ نہیں جا سکی, تو اس پر بھی نیگلیجنس کا جو ہے وہ اطلاق ہوا. اور اسی طریقے سے ریلوے کے خلاف بھی ہیں, اور جو ہے ریلوے نے جو ہے جس طرح حادثہ ہوا اور لوگ جو ہے اس کے اندر جاں بحق ہوئے, جیسے گھر کی چھت ریلوے کی کیونکہ کافی پرانے مکانات ہیں, چھت گر گئی, اس سے جو ہے نیگلیجنس اس پہ بھی رولنگ موجود ہیں. اور بہت ساری رولنگ تو خیر KEC اور کے الیکٹرک کے خلاف بھی ہیں, اور وابڈا کے خلاف بھی بہت ساری جو ہے رولنگ موجود ہیں. یہ سارا جو کمپنسیشن ہے اس کا تعلق ہی پیسوں سے ہے. اور پیسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ پیسہ اس لیے دیا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں جو جس کی عمر اگر 23 یا 24 سال ہے, اس کو جو بینیفیشری ہونا تھا گھر والوں کے لیے, جن کے لیے ہونا تھا, تو ان کو جو ہے اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے. کیونکہ ایک بچہ جو چھینا ہے تو آپ نے جو ہے دراصل بوڑھے والدین کا جو ہے ان کی دوائیاں چھین لی ہیں, ان کا جو ہے سہارا چھین لیا ہے, ان کا جو ہے کچن چھین لیا ہے, ان کا جو ہے روزمرہ کا جو یہ سب چیزیں آپ نے جو ہے سمجھیں کہ صرف ایک بندہ نہیں گیا ہے, بلکہ اور صرف گیا کس بنیاد پر ہے؟ آپ کی غفلت کی بنیاد پر. یعنی کہ الیکٹرک اگر جو ہے تاروں کے اوپر جو ہے وہ گارڈ وائر کا جو ہے استعمال نہ کرتے ہیں, ارتھ وائرنگ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور نالے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوں, کوئی بھی جائے اور اس کے اندر مر جائے تو پوری فیملیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو یہ جو بھی ڈسٹربنس جو ہے فائنینشیل بنیادوں پر ہے, ٹھیک ہے, جو اس کی آمدنی ہو سکتی تھی, جو اس کا جو ہے سپورٹنگ پوائنٹ فائنینس کی بنیاد پر ہو سکتا تھا, وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ فزیکل کیا چیزیں کر سکتا تھا, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. فائنینشیل جو سپورٹ ہو سکتی تھی اس کا کوانٹم بنتا ہے اور اس کو جو ہے دینا پڑتا ہے. کوئی بھی حادثہ سے موت ہو, چاہے اس کی بنیاد جو بھی ہو, تو پولیس کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حادثے کا تعین کرے. اگر گھر مثال کے طور پہ کوئی کرنٹ سے مرا ہے, ہو سکتا ہے مارا گیا ہو, آپ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے تو کیسے پتہ لگے گا؟ تو یہ جو سب سے اہم ذمہ داری پولیس کی آتی ہے. اور جہاں تک آپ کی FIR کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس تو ایک الگ سبجیکٹ ہے, کہ اس کے اوپر ہم کیا بات کر سکتے ہیں, اور پولیس کیا کرتی ہے, اور پولیس کے کیا اختیارات ہیں, اور ان اختیارات کا مس یوز کیا ہے,
اور پولیس اس مس یوز کی بنیاد پر جو ہے کن لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اور کن لوگوں کو نقصان دیتی ہے، اور رشوت وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو مطلب ایک عام شہری بھی جانتا ہے. اس پر بہت زیادہ بات اس لیے کرنے کی ضرورت بھی شاید محسوس نہیں ہوتی کہ پولیس کا معاملہ جو ایف آئی آر کٹوانے میں وہ کس طرح کا ہے. بے گناہ شہری پہ بھی وہ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں اگر جو ہے پیسوں کا جو ہے ڈیلنگ بہت اچھے انداز سے کر دی جائے، اور ایک جو جس کا بنتا ہوگا اس کی بھی کوئی مطلب سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی، چونکہ وہ مالی طور پہ جو ان کو کسی بھی وجہ سے مدد فراہم نہیں کر رہا یا ان کو جو ہے پیسے نہیں دے پا رہا، تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس میں جو فیڈرل ایکسیڈنٹل ایکٹ ہے اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی رپورٹ کرائی جانی چاہیے، رپورٹ جو ہے پولیس کے پاس بھی موجود ہو. آگے عدالتی کارروائی شروع ہوتی ہے. عدالتی کارروائی تو ظاہر ہے وہ یہ پروف ہونا چاہیے. اب جیسے وہ کوئی کرنٹ سے مرا اور ہاسپٹل میں چلا گیا اور کرنٹ جو ہے وہ کاز آف ڈیتھ جو ہے اس کی کرنٹ بھی بنتی ہے اور وقوع بھی جو ہے وہ بھی سب چیزیں ثابت ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں انف ہوتی ہیں. پولیس ایف آئی آر ضروری نہیں ہے اس کیس کے لیے. اور ایک اور بات میں اس کے اندر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرمنل کیس ہے اور جو یہ سول کیس ہے یہ دونوں سیپریٹ ہیں. ایک ڈرائیور جو ہے جس نے جو ہے ہٹ کیا کسی بندے کو اور وہ مر گیا، ڈرائیور جو ہے اس کا کیس چلا، اور کرمنل کیس جو ہے اس میں وہ بری ہو گیا، باعزت بری ہو گیا، اس کو پروف نہیں ہوا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ایکویٹ کر لیا یا کسی بھی بنیاد پر جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن جو سول میٹر ہے اس پہ اس کیس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ کیس چلتا رہے گا اور کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور اس کے بری ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے سول میٹر کا، وہ اسی طریقے سے جو ہے موجود رہے گا. اور دونوں سیپریٹ کیس چل سکتے ہیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. جسٹس سبی الدین صاحب نے بہت خوبصورت اس کے اوپر آرڈر کیا ہوا ہے جس پہ یہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بتایا ہے. وائس آف ٹروتھ جو ہے بہت زبردست جو ہے کام کر رہا ہے. پوری ٹیم کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ سلگتے ہوئے مسائل جو ہے آپ ایڈریس کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ اپنا حق پہچاننے میں جو ہے ایک آسانی جو ہے میسر آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ ان کو کون سے مواقع اور کون سی جو ہے ریمیڈی جو ہے اویل کرنی چاہیے جس سے وہ اپنے جو ہے اس پہ جو بھی ان کا مطلوبہ ٹارگیٹ ہے اس کو حاصل کر سکیں. تھینک یو سو مچ.